خصوصا على محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و صلاۃ و بعد حضور سرور کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، شان دو عالم، جان دو عالم، روح کائنات، فخر الرسول، نبی کل، ہادی السبل، دانائے حضور، عرب محبوب، اس گنہگار امت کے پیارے احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی ادب کے لائق سامعین عزیز وقار نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، خدا کا کروڑہ شکر اس خالق کائنات نے آج بھی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. دعا گو ہوں خالق کائنات یہ بابرکت دن ہم سب کے مقدر میں لکھ دے. محترم احبہ، مجھے اصرار کیا گیا تھا کہ جب آپ بیان کریں تو درود پاک کے فضائل کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کریں. بس مختصر ایک واقعہ پھر اپنے موضوع کی جانب آنا ہے انشاءاللہ. ایک کتاب ہے دلائل الخیرات. کیا کتاب کا نام ہے؟ دلائل الخیرات. ساری کتاب درود پاک کے حوالے سے بھری ہوئی ہے. اس کا آغاز بھی درود پاک سے ہوتا ہے اور وہ ختم بھی درود پاک پر ہوتی ہے. اور اس کے مصنف جو ہیں حضرت محمد بن سلیمان الجزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ حضرت آپ نے اتنی کتاب پوری درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے لکھ دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے پوری کتاب درود پاک کی فضائل کے حوالے سے لکھ دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے لکھنے کی وجہ کہ میں ایک دن سفر پہ جا رہا تھا. راستے میں ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہوا تو میں پانی کی تلاش میں لگ گیا، پانی تلاش کرنے لگ گیا. تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر پانی تو موجود ہے لیکن اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی موجود نہیں ہے. کیا موجود نہیں ہے؟ کہ پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے پانی والا، اس سے ڈول اور رسی کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا.
فرماتے ہیں کہ ڈول اور رسی موجود نہیں ہے، تو اس کنویں کے ساتھ ایک غریب کا گھر موجود تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا۔ میں ادھر ادھر جو ہے وہ ڈول اور رسی تلاش کرنے لگا کہ جلدی سے نماز پڑھوں، نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ اسی گھر کے چھت پر ایک 12 سال کی بچی کھیل رہی تھی، جو کنویں کے پاس گھر تھا اسی گھر کی چھت پر 12 سال کی بچی جو ہے وہ کھیل رہی تھی، میں وہ ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہوں۔ وہ بچی میری طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے، چاچو جان من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزئی، مجھے جو محمد بن سلیمان الجزئی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں خیر پریشان کیوں نظر آ رہے؟ وہ بچی کہتی کہتے بیٹا پریشان اس لیے ہوں کہ نماز پڑھنی ہے اور وضو کرنا ہے، وضو تو پانی تو موجود ہے لیکن وضو کرنے کے لیے پانی نکالنا ہے، اور پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی جو ہے موجود نہیں ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ اب اس بچی کا جواب سنیے گا، بچی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اے محمد بن سلیمان الجزئی، اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود آپ سے کنویں سے پانی نہیں نکالا جاتا، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا بیٹا آپ میری بات کو نہیں سمجھے، پانی تو میں نکال سکتا ہوں لیکن ڈول اور رسی موجود نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس بچی نے مجھے کہا میں بتاتی ہوں کہ پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچی آگے بڑھتی ہے چھت سے ہی اور اس کنویں کے اندر اپنا تھوک ڈال دیتی ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزئی کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا، مجھے نہیں پتا چلا کیا کہ وہ تھوک پہلے گیا یا پانی ابل کر پہلے آ گیا ہے، وہ پانی پہلے باہر آیا ہے یا تھوک اندر پہلے گیا۔ فرماتے ہیں میں وضو کو بھول گیا، میں نے اس بچی سے کہا بیٹا میں اب وضو بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ اعزاز اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے پا لیا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے مجھے محمد بن سلیمان الجزئی کہتے ہیں، وہ بچی مخاطب مجھ سے ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ اعزاز کیسے حاصل کیا ہے، تو سنیے یہ میں نے اعزاز جو پایا ہے چہرہ وضحا پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے مجھے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، یہ رتبہ یہ شان۔ فرماتے ہیں میں وضو کرنے لگ گیا، پھر وہ بچی مجھے کہتی ہے کیا کہ آپ جانتے ہیں میں کس پر درود پاک پڑھتی ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں کس پر درود پاک پڑھتی ہوں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے کہا بیٹا جانتا تو میں ہوں لیکن پہچانتی تو زیادہ ہے، پہچانتی تو زیادہ ہے، تو بتا دے۔ تو وہ بچی فرماتے ہیں مجھے کہنے لگی کہ میں اس آقا پر درود پاک پڑھتی ہوں کہ جب وہ کسی جنگل میں چلے جائیں تو وہاں کے جو وحشی درندے ہوتے ہیں وہ اپنا جو جگہ ہے جنگلہ ہے اس کو چھوڑ کر رحمت والے چادر والے جو دامن والے آقا ہیں ان کے قدموں سے آقا لپٹ جاتے، میں اس آقا کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ تو یہ جو درود پاک ہے یہ میں یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں، کہا بھی گیا تو اس کا ایک مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کیا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری گنہگار امت کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ کس کا مہینہ؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو درود پاک کی فضیلت ہے علماء یہاں تک لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو وہ آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے سے فرمایا کہ لوگ غافل ہیں، اس کی رحمت، اس کی عظمت، اس کی شان کو نہیں پہچان پاتے۔ اچھا علماء فرماتے ہیں شعبان یہ جو لفظ ہے یہ شعبن سے ہے، اور شعبن کا معنی ہوتا ہے گھاٹی۔ آپ دیکھیں نا پہاڑوں کے درمیان ایک جو ہے نا وادیاں بنی ہوتی ہیں، گھاٹی ہوتی ہیں، اور یہ جو گھاٹی ہے نا یہ کسی جانب لے جاتی ہے، تو شعبان جو ہے بندے کو ماہ رمضان کی طرف لے جاتا ہے۔
ایک اور معنی بھی کیا مفسرین کرام نے شعبان کا تشعب. کیا معنی کیا؟ تشعب. اس کا معنی یہ ہے کہ شاخ در شاخ، شاخ در شاخ. اب شاخ در شاخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کہ ایک درخت تو اس کے اوپر شاخیں لگی ہوتی ہیں، پھر اس شاخ سے پھر اور شاخ بڑھتی ہے، پھر اس شاخ سے ایک اور شاخ بڑھتی ہے. فرمایا یہ جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے یہ شاخ در شاخ کی طرح ہے. جو بندہ اس ماہ مقدس کے اندر نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرماتا جائے گا. شاخ در شاخ کی طرح نیکیاں بھی بڑھتی جائیں گی. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان المطہر و رمضان المکفر. فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ مطہر یعنی پاک کرنے والا ہے، وہ شعبان المکفر، اور رمضان جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے. کیا مطلب؟ اس کی میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ آپ میں سے دو صحابہ جو مزدور طبقہ ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، اور وہ جب کام کاج کریں نا تو ان کے کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں. اور شام کو جو ہے نا، یا جو اس طرح دیکھیں گے جیسے پان والی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کپڑوں پر بھی لگ رہے ہوتے ہیں، منہ بھی گندا ہو جاتا ہے. تو جب گھر میں آتے ہیں تو وہ کپڑے جو گندے ہوتے ہیں ان کو اتار لیتے ہیں، اپنے آپ کو صاف بناتے ہیں، اپنے آپ کو صاف بنا لیتے ہیں. پھر اگر وہی بندہ کسی کے ہاں دعوت پر جائے، عزیز و اقارب کے گھر میں جائے، یا کسی شادی پر چلا جائے، کسی ولیمے جہاں بھی جائے، کسی بھی دعوت پر چلا جائے، تو ویسے تو وہ صاف ہو جاتا ہے گھر کے لیے، لیکن جب کہیں جائے گا تو مزید وہ صفائی کرے گا، مزید اپنے کا آپ کو سنوارے گا. فرمایا کہ ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے، ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان آیا تو اس کے اندر جیسے ہی وہ نیکیوں میں اضافہ کرے گا، جیسے ہی وہ نیکیاں کرے گا تو یہ نیکیاں ماہ شعبان کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو پاک اور صاف فرما دے گا. اور جیسے ہی رمضان شریف میں وہ داخل ہوگا ماہ رمضان کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی چونکہ ماہ شعبان نے کر دیا تھا اسے پاک، اب ماہ رمضان کا آغاز ہوگا، جیسے ہی وہ نیکیوں کا آغاز کرے گا رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اچھا یہاں پر یہ دو صحابہ بیٹھے ہیں نا، کئی ایسے دو صحابہ ہیں ایسا اگر کہتے ہیں جی ہمیں پریشانی میں گھیرا ہوا ہے آپ دعا کریں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یقیناً ہوتا ہے، ہر کسی کے ہوتے ہیں. آج آپ لوگوں کو میں ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو اپنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی. سننا چاہیں گے؟ سننا چاہیں گے؟ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. سننا چاہیں گے؟ حضرت پہلے حدیث سن لیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت نا غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بہت زیادہ غریب تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. اب میرا بیٹا ہے سالم، اس کو نا مشرکین نے اپنے قبضہ میں کر لیا، میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں کہ اپنے بیٹے کو چھڑا سکوں، آپ کرم فرمائیں. تو ادھر سے جواب ہے کہ آل محمد کے پاس بھی ظاہری طور پر 1 کلو جو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تو اس وظیفے کو اپنا لے، اللہ تیری یہ مشکل آسان فرما دے گا. اب وہ وظیفہ کیا تھا؟ فرمایا کہ تو گھر جا، پڑھنا شروع کر دے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا. علماء مفسرین کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے. 99. اور سب سے ہلکا یعنی کہ علاج کیا ہے؟ وہم اور یعنی کہ ہم اور غم، یعنی سب سے زیادہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور یہ آیا کہاں سے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 5 نصیحتیں دی، 5 چیزیں عطا کی تھی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیا کہ یہ جو وظیفہ ہے عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، اور یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. حضرت عوف بن مالک وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وظیفہ عطا کر دیا، میں پڑھتا پڑھتا گھر چلا گیا، گھر میں جا کر پڑھ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت. پڑھتے پڑھتے کچھ وقت گزرا ہے تو دروازے پر کسی نے دستک دی ہے. فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر دروازہ جب کھولا تو دیکھتا ہوں میرا بیٹا وہاں پر سامنے موجود ہے.
سامنے بیٹا موجود ہے، صرف خالی ہاتھ موجود نہیں ہے جی۔ بعد میں محسن کرام 4000 لکھا ہے، 5 بھی لکھا ہے، اور بعد میں محسن کرام نے 100 اونٹ بھی لکھے ہیں، 100 اونٹ بھی لکھے ہیں، فرمایا کہ 100 اونٹ بھی وہ ساتھ لے کر آیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا، حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ آپ کے پاس جو ہے آپ بھی صحیح سالم، اور یہ اونٹ بھی کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آپ لے کر آئے، آپ کو تو مشرکین نے قید کر رکھا تھا، کیسے چھوٹ کے آئے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے بس میں وہاں پر بیٹھا تھا، نہ جانے ان کو کیسی اونگ گئی، کیسا ان کی آنکھوں پر پردہ آیا، میں وہاں سے نکلا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ان کے جو مال تھا، یعنی یہ جتنا بھی مال تھا وہ سارا میں لے کر آیا، انہیں نہیں پتہ چلا اور گھر آ گیا۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں اور میں نے کہا بیٹا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ جو کالی کمنی والے نے مجھے وظیفہ عطا کیا سارا اسی کا کمال ہے، سارا اسی کا کمال ہے۔ تو یہ آپ لوگ معمول بنا لیں، جب بھی آپ لوگوں کو لگے کہ آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کسی بھی مشکل کے اندر مبتلا ہیں، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، رب ذوالجلال ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ شعبان کے حوالے سے آتا ہے، چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس بھی ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنی تھی، نہیں تو پھر اگر وقت بچا تو ٹھیک، نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اس حوالے سے بھی ذکر کر دوں گا، کوشش ہوگی کہ اس جمعے بھی اس کا ذکر کریں۔ شعبان کے حوالے سے چونکہ یہ آغاز ہو رہا ہے تو اس کی فضیلت کے حوالے سے چند چیزیں ذکر کر دوں تاکہ ہم لوگ ان کو اپنا لیں۔ حدیث پاک کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ یعنی نیکیاں کیا کرتے تھے، نوافل کا اہتمام، قرآن پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، ویسے بھی وہ آپ نبی علیہ السلام اہتمام کرتے، لیکن جیسے ہی ماہ شعبان کا آغاز ہوتا تو آپ اس پہ مزید اضافہ فرما دیتے تھے، اس میں مزید اضافہ فرما دیتے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کیا کہ جو بندہ ماہ شعبان کا ایک روزہ رکھے، کتنے جی؟ صرف ایک روزہ ماہ شعبان کا رکھے، نبی علیہ السلام نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کل قیامت کے روز وہ جنت کے اندر اسی طرح ہوگا جس طرح یہ جو ہے 2 انگلیاں ہیں، یہ جو 2 انگلیاں ہیں، ایک روزہ جو رکھے گا کل قیامت کے روز جنت کے اندر میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ماہ شعبان کی پہلی تاریخوں میں جو 3 روزے رکھے اور ماہ شعبان کی آخری 3 تاریخوں میں 3 روزے رکھ لے، آخری تاریخوں میں 3 روزے رکھ لے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ روزے رکھے گا تو اس کو ایک جنتی اونٹنی عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس پر سوار ہو کر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض دوستوں کے ہاں یہ نظریہ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماہ شعبان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں ماہ شعبان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ اب جو کہتے ہیں نہیں رکھنے چاہیے ان کا عذر کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ شعبان آیا جو لوگ روزے رکھیں گے، اب یہ جو روزے ہیں نا شعبان کے، یہ نفلی روزے ہیں اور ماہ رمضان کے فرضی روزے ہیں، میں کہ جو منع کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تو ہم پر جو ہے وہ کمزوری آ جائے گی، ہمارا وجود طاقتور نہیں رہے گا، تو ہم سے پھر ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ اگر یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ شریعت کا شرعی مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کا روزہ رکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں جو ہے اتنا پھر میرے جسم میں طاقت نہیں رہے گی کہ میں ماہ رمضان کا روزہ رکھ پاؤں گا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ماہ شعبان کے روزے ترک کر دے اور ماہ رمضان کے روزے ضرور رکھے۔ جس بندے کو یہ لگے کہ میں ماہ شعبان کے روزے رکھوں گا تو میرا وجود اتنا طاقتور نہیں رہے گا کہ میں ماہ رمضان کے روزے رکھ پاؤں گا، تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کیا کرے، ماہ شعبان کے روزے، چونکہ نفلی روزے ہیں وہ فضیلت نہیں پائے گا، تو وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، ماہ شعبان کے روزے ترک کر دے۔ اگر دوسرے کسی بندے کو ایسا لگتا ہے کہ ماہ شعبان کے روزے بھی رکھنے چاہیے، اور میں بھی یہی کہوں گا روزے رکھنے چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتانا لگا ہوں۔ آپ جیسے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے نا، ابتدائی دنوں میں نا تھوڑی مشکل ہوتی ہے، کیسے کہ ایک عادت نہیں ہوتی بندے کی روزے رکھنے کی، تو ماہ شعبان کے ابتدائی دنوں میں جب روزہ رکھے گا اسے تھوڑی پیاس بھی محسوس ہوگی، اسے بھوک بھی لگے گی،
تو وہ 4-5 روزے رکھے گا تو پھر وہ جو ایک روٹین پہ چل پڑے گا، پھر اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو میں یوں کہوں گا کہ آپ ماہ شعبان کے روزے رکھیں، کیونکہ آپ ماہ شعبان کے روزے رکھیں گے تو روزے رکھنے کی وجہ سے آپ ایک روٹین پر چل جائیں گے، روزے رکھنے والی لائن پہ چل پڑیں گے، اور جیسے ہی ماہ رمضان آئے گا تو اس کے روزے کا جب آغاز کریں گے آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، اس میں بھی مزہ آ جائے گا، اس میں مزہ بھی آئے گا، ثواب بھی پا لیں گے، ثواب بھی پا لیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ نبی علیہ السلام کو میں نے کسی مہینے کے اندر اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے جو ہے ماہ شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اس میں نبی علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ جو ہے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ماہ شعبان جو ہے یہ اس گنہگار امت کو کیوں ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اس کا ایک میں واقعہ آپ لوگوں کو، اللہ رب العزت نے ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ کیا آپ کے پاس ایک عصا ہوتا تھا اور وہ اس عصا کو، ڈنڈے کو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اور جب آپ نے نا وہ عصا پہلی مرتبہ ڈالا نا زمین پر تو آپ وہ سانپ بنا تو آپ گھبرا گئے تھے اس وقت، پہلی مرتبہ سانپ اتنا بڑا بن گیا تھا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ عصائے کریم اژدہائے غضب تھا اور گروہوں کا سہارا عصائے محمد ہے، اور گروہوں کا سہارا عصائے محمد۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے، حق کا پیغام سنانے کے لیے گئے، تو فرعون نے یہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میرے یہ جادوگر ہیں، آپ ان کا مقابلہ کریں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کسی چیز میں پہل نہیں کرتے، جتنے بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ کسی کام میں پہل نہیں کرتے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری اگر مرضی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم بھی ہوا۔ اب وہ جو جادوگر آئے انہوں نے حلقہ بنا لیا، دائرہ بنا لیا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ جو لوگ تھے جادوگر، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کی، کیا کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ اب یہ یہاں پر ایک علماء نے بڑی کمال بات لکھی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیں حالانکہ وہ تھے ابھی غیر مسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اس وقت نہیں لے کر آئے تھے، اب انہوں نے یہ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا ان کا ادب، اب ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی، صرف ادب کرنے کی وجہ سے۔ تو سارے قرین میں سے پہلا قرینہ ہی ادب ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، اہل و عیال ہیں، جب تک آپ ادب نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو پائیں گے، تو پہلا جو کام ہے وہ ادب ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی کہ پہل آپ کریں گے یا ہم کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کہا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ پہل نہیں کرتے ہوتے۔ انہوں نے اپنے جو ہے رسے اور ڈنڈے جو بھی تھے وہ جادو کے ذریعے سے نیچے ڈالے تو وہ سانپ بن گئے، کیونکہ انہوں نے جادو کیا تھا آنکھوں پر۔ اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ یہ اپنا عصا ڈالیں۔ آپ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بھی سانپ بن گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ جس طرح ہم جادوگر ہیں یہ بھی جادوگر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ سانپ بنا ہے، وہ ان کے سانپوں کو نگلنا اس نے شروع کر دیا، وہ نگلتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو جادو کے ذریعے سے سانپ ہوتے ہیں یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، بظاہر نظر تو آئیں گے لیکن تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کہ وہ بظاہر ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتے کسی چیز کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا ان کے سانپوں کو وہ نگل رہا ہے، وہ سمجھ گئے یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو جب نبی، اس کو عربی کے اندر صوبان، جب نبی علیہ السلام معراج کے رات اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صوبان عطا کیا تھا، تو میری گنہگار امت کو تو کیا عطا کرے گا، میری گنہگار امت کو؟ تو فرمایا اے محبوب اب میں نے اپنے کلیم کو دیا صوبان اور آپ کی گنہگار امت کو دوں گا شوبان، آپ گنہگار امت کو دوں گا شوبان۔ فرمایا کہ جس طرح ان جادوگروں نے جادو کیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے انہیں اپنے جکڑ میں لے لیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ فرمایا جب آپ کی امت کو میں شعبان دوں گا اور ان کے جو ارد گرد شیطان نے گناہوں کا جالا بنایا ہوگا، جیسے ہی شعبان آئے گا اور اس شعبان المعظم کے اندر وہ نیکیاں کریں گے تو اس طرح سے میں ان کو بھی ان کی جو شیطان نے جکڑا ہوگا اور میں شعبان کی برکت سے میں اسی طرح ان کا گناہوں کا خاتمہ کر دوں گا جس طرح اژدہا نے ان کے جادوگروں کا خاتمہ کیا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی امت کو حاصل ہے۔ اور کس لیے؟ آخری بات، چونکہ اب وقت نہیں ہے، آخری بات کرنے لگا ہوں، ذرا قابل غور بات ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو نواز ہے نا تو وہ کبھی دے کر بھی آزماتا ہے تو کبھی لے کر بھی آزماتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اللہ نے کسی کو دیا ہے نا وہ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا ہے، نادان تجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ایک شخص آتا ہے، نبی علیہ السلام کے نوجوان ہے، صحابی رسول ہے، آ کر کہتا ہے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے خود ہی پوچھ لیا، نوجوان ہے، اے میرے غلام بتا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تڑپ پڑا، رونے لگا، یا رسول اللہ کیا بتاؤں، لجپال آقا غربت اتنی کہ اہل و یار رشتہ دار منہ ہی نہیں کرتے ہماری غربت کو دیکھ کر ہماری طرف، کوئی پوچھتا تک نہیں ہمیں، یا رسول اللہ آپ کو کیا بتائیں۔ اب یہ محبت بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں جبرائیل امین حاضر ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سلام، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے ساتھ آپ بڑی محبت بڑی باتیں فرما رہے ہیں نا یہ بندہ کل ظہر تک زندہ ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ جس سے محبت بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ بندہ کل ظہر تک زندہ ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگے، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ آنکھوں سے آنسو کس لیے؟ نبی علیہ السلام نے بتایا نہیں۔ اب بتا کون رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کو جبرائیل، اور جبرائیل کون ہے؟ فرشتوں کے ہیڈ، فرشتوں کے بھی سردار ہیں وہ، کر چونکہ وہ لوح محفوظ میں پڑھ کے آئے تھے، وہ انہوں نے آیا وہ بتا کر، وہ تو جبرائیل امین تو چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، وہ پوچھ لیتا ہے نوجوان یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے نہیں بتایا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے قربان جائے مصطفیٰ کی لجپالی پر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تیری کوئی خواہشات ہوں تو بتاؤ، اور رو پڑا، رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ غریبوں کی خواہشات کیا پوچھتے ہیں؟ غریبوں کے گھر میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حسرت تو بتاؤ کوئی حسرت ہو، رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ غریبوں کی تو ہزاروں حسرتیں ہیں، ہر حسرت پر دم نکلتا ہے، ہر حسرت پر دم نکلتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا بتاؤ تو صحیح، کہ آخر حسرت ہو کوئی خواہش ہو تیری وہ خواہش پوری کر دی جائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کی 2 خواہشیں ہیں۔ فرمایا کون سی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے غربت ہی غربت دیکھی ہے، غربت ہی غربت دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ پہلی خواہش یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا جوان ہو کے بیٹھا ہوں کبھی میٹھا نہیں کھایا، خواہش ہے کہ میں میٹھا کھاؤں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دوسری خواہش کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ دوسری خواہش یہ ہے کہ جوان بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں۔ اب خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نیک بیوی عطا کر دے اور اس سے میرا نکاح ہو جائے۔ یا رسول اللہ خواہش ہے وہ نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، کہ آپ آرام کر رہے ہوں، آپ سو رہے ہوں اور میں اور وہ میری بیوی ہونے والی جو ہے وہ اور میں مصلی بچھا کر رب کو راضی کر رہے ہوں، یہ خواہش ہے دوسری۔ قربان جائیں مصطفیٰ کی سخاوت پر، میرے مصطفیٰ بلال کو بلاتے ہیں اور بلال کو بلا کر کہتے ہیں اے بلال جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ، عثمان کو بلا کے لاؤ۔ سارے آ جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ عثمان غنی کو کہتے ہیں یہ میرے غلام کی پہلی خواہش ہے میٹھا حلوہ کھانے کی، اس کی پہلی خواہش پوری کر دو، میں تیرے ذمہ لگا رہا ہوں تو اس کے لیے حلوہ بنا کر لے کر۔ حضرت عثمان غنی حلوہ بنانے، باقی صحابہ بھی موجود ہیں، سب کو بلایا جاتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے۔ پھر ایک کو حضرت مولا علی کو کہا اے علی جاؤ، اس نوجوان سے ایک بات بھی پوچھی، کہا کہ تجھے کوئی لڑکی جو ہے نا جس کو تو جانتا ہو کہ وہ نیک پارسا ہے، عبادت گزار ہے، ذرا اسے نکاح کر دیا جائے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ میرے چاچے کی بیٹی ہے، میری غربت کی وجہ سے وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔
اب یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں گا، ناراض نہ ہونا میرے عزیز دوستو، گھروں میں اگر جوان بچیاں بیٹھی نا تو مال اور دولت کو دیکھ کر نہ دیا کرو، کبھی رب اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بھی دے دیا کرو۔ جب دو گے خدا انہیں بھی نواز دے گا۔ اور پھر ہمارے اس معاشرے کے اندر مال اور دولت کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد مال اور دولت کتنا ہے، بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد دولت اور رہتی نہیں، پھر وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہ کیا کرو، پھر انجام یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ رشتہ دیکھتے دیکھتے یہ نہیں اس کے بعد ایک گاڑی ہے، 2 ہونی چاہیے، 2 نہیں 3 ہونی چاہیے، رشتے دیکھتے دیکھتے پھر اس کی عمر گزر جاتی ہے، پھر رشتے بھی نہیں ہونے، پھر وہ کہتے ہیں اب اس کی عمر گزر گئی ہے، پھر رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑے مسئلے چل رہے ہیں۔ خدا را آپ ایسا دیا کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لڑکا اور لڑکی جوان ہو جاتا ہے اس کے نکاح کرنے میں جلدی کیا کریں۔ اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے چاچے کی بیٹی ہے اور وہ نیک بھی ہے عبادت گزار بھی ہے، نیک بھی ہے اور عبادت گزار بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کو پیغام دو کہ اسے کہو کہ تیری بیٹی کا نکاح میں نے اپنے اس نوجوان غلام سے کر دیا ہے، کرنے لگا ہوں۔ میرا ادھر سے پیغام آتا ہے باپ کا، آقا یہ تو ایک بیٹی رب نے دی ہے، اگر اللہ رب العزت نے مجھے ہزاروں بیٹیاں دی ہوتی وہ بھی آپ کے نام پر میں قربان کر دیتا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں بھائی تم اس کے لیے جہیز کا سامان اکٹھا کرو۔ فرمایا جہیز سے مراد یعنی کہ اس کی ضروریات کا سامان، اور فرمایا کہ کسی کو کہا تم برتن لے آؤ، کسی کو کہا تم 4 پہیاں لے کے آؤ، کسی کو کہا تم چادریں لے کر آؤ، اور کسی کو کہا لنگر کا اہتمام کرو، حتیٰ کہ المختصر کروں وہ اہتمام سارا ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے نکاح پڑھا دیا۔ اب نکاح ہو جاتا ہے، ایک صحابی کھڑے ہیں اور اس صحابی سے کہتے ہیں یہ تو میرا غلام غریب ہے، تیرا وہ فلاں کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، تیرا وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، تو انہیں دیتا ہے وہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو ایک کمرہ ہے، اگر ہزاروں اللہ نے مجھے دی ہوتے وہ سارے آپ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اب ان دونوں کو وہ کمرہ بھی دے دیا جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اگلا دن جب آتا ہے جو جبرائیل نے بتایا تھا کہ ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، بھئی اس کے گھر کے باہر گلی کے اندر تو نے چکر لگانے ہیں ظہر سے لے کر عصر تک، اور جب ان کے گھر سے رونے کی آواز ہے تو تو نے آ کر مجھے بتانا ہے۔ وہ صحابی کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ ظہر سے عصر تک چکر لگا رہا ہے، آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے، تو جب بھی دیکھتا ہے ان کے گھر سے یا تو ہنسنے کی، مسکرانے کی، خوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یا تو رب کا قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عصر کا وقت گزر گیا، ویسی خوشیاں، مسکرانے کی، ہنسنے کی، ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ واپس آ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سناؤ رونے کی آواز آئی ہے؟ نا یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ تو ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، وہ تو خوشیوں میں جھوم رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھا، عرض کی مولا یہ راز کیا ہے؟ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ ظہر تک جو ہے زندہ رہے گا، ظہر کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، راز کیا ہے؟ رب نے فرمایا اے محبوب جیسا جبرائیل نے کہا تھا دراصل بات ویسی ہی تھی۔ اب بات سننے والی ہے، دراصل بات ویسی ہی تھی کہ اس نے ظہر کے وقت مارے جانا تھا، لیکن جو آپ نے اس کے لیے بنوایا تھا حلوہ، رات کو عشاء کی نماز ان 2 میاں بیوی نے پڑھی، پھر وہ دسترخوان لگایا، کھانا کھانے ہی لگے تھے کہ دروازے پر کسی فقیر نے آ کر دستک دی ہے۔ فقیر نے دستک دی، کہا کہ لاچار ہوں، بے بس ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا، کچھ کھانے کو ملے گا۔ اب وہ جو نوجوان آقا تیرا غلام تھا، تیرا امتی تھا، وہ دسترخوان کے سامنے وہ میٹھا جس نے پوری زندگی نہیں کھایا تھا وہ پڑا ہوا ہے۔ وہ بیوی سے کہتا ہے میں اسی میں راضی ہوں کہ اللہ نے تجھے میرے نکاح میں لے دیا ہے، اور میں اسی میں راضی ہوں کہ اس اللہ کے حبیب نے تیرا میرا نکاح پڑھا دیا ہے، اگر تو اجازت دے یہ جو مجھے محبوب ترین میٹھا ہے میرے جو سامنے پڑا ہے، اگر تو کہے تو یہ میں فقیر کو اٹھا کے دے دوں۔ اگر بیوی بھی تو بڑی فرما بردار تھی، اس نے کہا دے دو۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے محبوب وہ جو اس کی پسندیدہ چیز تھی، جو اس نے ساری زندگی نہیں کھائی تھی، اس نے اپنی خواہشات کو ترک کیا، میری رضا کی خاطر وہ میٹھا اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا، اور جب اس فقیر نے کھایا اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا تو اس کی زندگی کو بڑھا دے اور اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ میں کہ اس کا پیٹ بھرا اس نے تو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما دیا اور اس کی زندگی کو اور بڑھا دیا، اس کی زندگی کو اور بڑھا دیا۔ اس لیے کبھی کبھار
غریبوں کو بھی دیکھ لیا کریں۔ یہ ماہ شعبان ہے تو ماہ شعبان آپ کو اور مجھے ہم سب کو پیغام دیتا ہے کیا کہ اس میں آپ لوگوں نے غریبوں کو دیکھنا ہے، غریبوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا